افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن کے اس سلسلے میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اللہ نے ان کو مٹی سے بنایا اور پھر کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حق ہے وہ جو آپ کا رب کہے، تو پھر آپ شک میں رہ جانے والوں میں مت ہو جائیں۔ پھر جو کوئی جھگڑا کرے اس قصے میں آپ سے بعد اس کے کہ آ چکی آپ کے پاس سچی خبر، تو آپ فرما دیجئے آؤ بلائیں ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جان اور تمہاری جان، پھر التجا کریں ہم سب اور لعنت کریں اللہ کی ان پر جو جھوٹے ہیں۔ بے شک یہی بیان سچا ہے اور کسی کی بندگی نہیں اللہ کے سوا، اور اللہ وہی ہے زبردست اور حکمت والا۔ پھر اگر قبول نہ کریں تو اللہ کو معلوم ہے جو فساد کرنے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دی کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر مرد اور عورت کے اختلاط کے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ یہاں یہ فرمایا کہ ان کو مٹی سے پیدا کیا ظاہری اعتبار سے، پھر اللہ کا حکم ہوا، حکم کن، اور اللہ کا امر ہوا تو وہ پیدا ہو گئے اور ان میں جان پڑ گئی۔ اسی طرح فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے اسی طرح پیدا کیا، البتہ اس میں ایک چیز یہ تھی کہ ماں ان کی موجود تھی۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش میں ماں اور باپ دونوں موجود نہیں تھے۔ تو یہاں آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو قیاس فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش پر۔ فقہاء نے فرمایا کہ اس سے قیاس کی طرف اشارہ فرما دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ حق آپ کی طرف آ گیا ہے، تو یہ لوگ اگر اس کو نہیں مانتے تو آپ شک کرنے والوں میں تو نہ ہوں، البتہ ان کو کہہ دیں کہ تم آ جاؤ
اور امر حق اور باطل کے لیے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، اور وہ یہ کہ تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ اور ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آئیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں، اور پھر اس حوالے سے ہم امر حق کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور جو باطل ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کی دعا کریں۔ تو شرع میں اس چیز کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی۔ نجران کے نصارہ کی جانب سے روایت میں آتا ہے کہ ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت ثابت کرنے میں اپنا پورا زور صرف کر دیا، انتہائی بحث و تکرار سے کام لیا۔ تو یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ کو مباہلہ کی دعوت دی، اور وقت مقررہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور ان میں ایک جو ان کے وفد کا سردار تھا، شرجیل اس کا نام آتا ہے، اس نے کہا کہ اپنے ساتھیوں سے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ مباہلہ کرنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، اس میں ہماری ہلاکت اور بربادی یقینی ہے۔ تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تمہارے نزدیک ہمارے لیے اس میں نجات کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے نزدیک بہتر صورت یہی ہے کہ نبی کی رائے کے موافق صلح کر لینی چاہیے۔ چنانچہ اس پر سب کا اتفاق ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ مقرر کر کے صلح کرا دی۔ آیت میں مباہلہ کا جو اس کو آیت مباہلہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ فرمایا کہ جب یہ اس وقت صورت پیش آتی ہے کہ جب فریقین میں تنازع ہو جائے اور دلائل سے وہ تنازع ختم نہ ہونے پا رہا ہو، تو پھر ان کو یہ اختیار کرنا چاہیے کہ سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو حق پر ہو وہ اس کو ہدایت مل جائے، اور جو باطل پر ہو وہ ہلاک ہو جائے، اور اس پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو۔ پھر فرمایا کہ جو اس بات کو نہیں مانتے، یہ اللہ کی طرف سے سچ اور حق بات ہے، اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، اس کے باوجود اگر یہ حق کو قبول نہیں کرتے تو اللہ انہیں جانتا ہے کہ یہی زمین میں فساد کرنے والے ہیں، اور اللہ ان کے ساتھ معاملہ خود فرما لے گا۔ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، آؤ ایک بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے، برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ بنائیں کسی اور کو رب سوا اللہ کے۔ پھر اگر وہ قبول نہ کریں تو آپ فرما دیجئے کہ تم گواہ رہو، ہم تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ آپ اہل کتاب اس وقت جو قرآن کے مخاطبین میں سے تھے، یہود اور نصارہ، آپ ان سے فرما دیجئے کہ آؤ ایک کلمہ کی طرف، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس کلمہ کی طرف، آؤ اس بات کی طرف جو ہم میں یعنی مسلمانوں میں اور یہود و نصارہ میں مشترک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ وہ توحید ہے، اللہ کی وحدانیت، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ ہم میں تم میں عقائد اور نظریات یہ مشترک ہیں،
تو آیت میں کسی کو دعوت اور تبلیغ کا ایک اصول بیان فرما دیا گیا کہ اگر کسی کو دعوت دی جا رہی ہو، اسلام کی حق کی دعوت دی جا رہی ہو اور وہ اس کے عقائد اور نظریات مختلف ہوں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس چیز پر اس کو دعوت دی جائے یا وہ چیز پیش کی جائے جس پر دونوں کا اتفاق ہو سکتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روم کے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی تو ایسے مسئلے کی طرف دی جن پر دونوں کا اتفاق تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت۔ اور یہ پچھلی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے تھا، اللہ کی وحدانیت، جو کہ یہ لوگ شرک کے اندر مبتلا تھے، تو فرمایا گیا کہ ایسی چیز کو ہم قبول کر لیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے۔ پھر اگر وہ اس کو قبول نہیں کرتے تو آپ کہہ دیجئے کہ تم گواہ رہو، ہم تو اللہ کے حکم کے تابع اور مطیع ہیں، ہم فرما برداری کرنے والے ہیں۔ تو اس بات سے یہ تعلیم ہو گئی کہ جب دلائل واضح کر دیے جائیں اور پھر بھی کوئی حق کو نہ مانے تو اتمام حجت کے لیے اپنی بات کو ظاہر کر کے، حق کو ظاہر کر کے بات کو ختم کر دینا چاہیے، مزید بحث اور تکرار کرنا مناسب نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔